بیٹا تم تو سمجھدار ہو، کچھ عرش کو بھی سمجھاؤ، وہ دن بدن ضدی اور اکڑ مزاج ہوتی جا رہی ہے، رات رات بھر پارٹیوں میں رہتی، یہ اچھی لڑکیوں کے دکھے تو نہیں ہوتے نا۔ مانا کہ اس کے ماں باپ نے غلط کیا، لیکن اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں، ہم تو اس کا بھلا ہی چاہتے ہیں، انہوں نے درد سے کہا۔ ان کے درد بڑے لہجے پر اس نے ان کا ہاتھ پکڑ کر عقیدت سے چوما۔ آپ اداس مت ہو دا، میں اسے سمجھاؤں گی، انشاءاللہ وہ میری بات سمجھ جائے گی، اللہ کرے۔ میں چلتی ہوں، اپنا خیال رکھے گا۔ اس نے ایک دفعہ پھر ان کا ہاتھ چوما۔ تم اپنا بیگ لے آؤ، میں گاڑی میں انتظار کر رہا ہوں۔ اپنے پیچھے اس کی آواز پر وہ اچھلی، لیکن میں تو ڈرائیور کے ساتھ جا رہی تھی اور میں نے ڈرائیور کو بول بھی دیا ہے، وہ باہر انتظار کر رہا۔ وہ بمشکل بولی، ورنہ اچانک اس کی آواز پر اس کا دل بات کرتے ہوئے بھی دھک دھک کر رہا تھا۔ میں نے جو بولا ہے وہ کرو، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ جی، وہ سر ہلا کر چلی گئی۔ کیوں تنگ کرتے ہو اسے؟ دا نے اسے جھڑکا۔ میں کب تنگ کرتا ہوں اس سے؟ وہی میرے خوابوں میں آ کر مجھے بے چین کرتی ہے، مجھے اپنی تھوڑی سی قربت دے کر پھر دور ہو جاتی ہے، اور پھر میں دن رات اس کی قربت کے لیے ترسا رہتا ہوں، اور ابھی بھی آپ مجھے ہی کہہ رہے ہیں۔ وہ بے باک ہوتا ان سے آہر میں ہانپا ہوا، شرم کرو کچھ، میں تمہارا دوست نہیں ہوں؟ انہوں نے اسے شرم دلانا چاہی، اس لیے تو میں نے بھی ابھی صرف اتنا ہی بتایا ہے۔ اپنی بے قراریاں، اپنی بے تابیاں اور اپنے بے لگام ہوتے جذبات میں صرف آپ کی پوتی کو ہی بتاؤں گا۔ چل ہٹ بے شرم، اگر اتنے ہی بے قرار ہو تو جب میں نے اس کے حاصل جانے سے پہلے کہا تھا تب کیوں انکار کیا؟ تب پتہ نہیں تھا کتنا بے چین رہنے لگوں گا۔ خیر، اب میں مزید خود کو بے چین نہیں رکھنا چاہتا، اس لیے بس اس کے مڈ ٹرم کے ایگزامز ہو جائیں پھر اسے زندگی میں شامل کروں گا، وہ بھی پورے دھوم دھام سے۔ تو مطلب میں اور تیرا باپ تیاریاں شروع کرے؟ انہوں نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں ہاں، آپ کو تو جیسے گھی سنے کی دیر تھی، ہے آپ لوگوں کی مرضی ہے، میں تو چلا اپنے سویرے کے پاس، آپ پلاننگ کرے آگے کی۔ انہیں خوشی کی نوید سناتا وہ کمرے سے نکل گیا۔ آگے مل کے اسے کمرے میں داخل ہوتے اس نے طنز کیا، اسے بالکل بھی اس کا ان کے ساتھ یہ پیار شیار نہیں پسند تھا۔ ہاں مل آئی، وہ تمہارے طنز کو بھی بخوبی سمجھ رہی ہوں۔ دیکھو عرش، اب تم خود سمجھدار ہو، اچھے برے کی تمیز رکھتے ہو، لیکن ابھی ہم دونوں اتنے سوجھ بوجھ نہیں رکھتے کہ لوگوں کو پہچان کر سکے، اس لیے دا اور انکل کی بات کو مانا کرو، وہ ہماری بھلائی کے لیے ہمیں ٹوکتے ہیں، اور تم پلیز اب دا کو پریشان مت کرنا، اور رات کو لیٹ نائٹ پارٹیز بھی بند کرو، یہ اچھی اور باکردار لڑکیوں کے کرنے کی چیزیں نہیں ہیں۔ وہ نرمی سے اسے سمجھا رہی تھی۔ بھڑکا دیا نا اس بوڑھے نے تمہیں، میرے خلاف یہی تو وہ لوگ چاہتے ہیں کہ تم بھی مجھ سے بدظن ہو جاؤ۔ وہ بدتمیزی سے گویا ہوئی عرش، اس کی بدتمیزی پر اس نے حیرت سے اسے تنبیہ کی۔ کیا عرش؟ ہاں، مجھے آنکھیں دکھا رہی ہیں، آپ کو یہ دکھائی نہیں دے رہا کہ کیسے وہ لوگ آپ کو مجھ پر بھڑکا رہے ہیں؟ اور وہ بوڑھا مرنے پر ہے، لیکن ابھی بھی شیطانی بیچانے سے باز نہیں رہتا، پتہ نہیں کب مرے گا۔ چٹاخ ایک تھپڑ اس کی بولتی بند کر گیا تھا۔ اس نے بے یقینی سے اپنی آپو کو دیکھا تھا جس نے آج تک اسے تھپڑ نہیں مارا تھا، اور آج اس بوڑھے کے لیے اس نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ ہاتھ تو اس کا بھی اٹھ گیا تھا، لیکن اب وہ بھی پچھتا رہی تھی۔ آئی ایم سوری، اس نے شرمندگی سے اس کے گال کو دیکھتے، مجھے آپ کے تھپڑ کا اتنا برا نہیں لگا، اور نہ تکلیف ہوئی، آپ مجھ پر حق رکھتی ہیں مجھے مارے، لیکن برا مجھے یہ لگا کہ آپ نے مجھے دوسروں کے لیے اس بوڑھے کے کہنے پہ آگے مارا۔ وہ شرمندگی سے اسے سن رہی تھی، ایک دفعہ بھی اس کی بات میری پر تعصب سے اسے دے کر رہ گئی۔ یہ تھپڑ میں نے تمہیں کسی کے بہکاوے میں آ کر نہیں مارا، بلکہ تمہاری اس بدتمیزی پر مارا ہے۔ میری عرش جیسی بھی تھی، جس سے جتنی بھی نفرت کرتی تھی، لیکن وہ بدتمیز نہیں تھی۔ اس نے دکھ کی دل سے روتے ہوئے کہا۔ ابو اس کے رونے پر وہ اپنا غصہ بول کر اس کے پاس آئی، لیکن اس نے اسے ہاتھ سے روک دیا۔ جب تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو جائے تب مجھے کال کر دینا، اور یہ یاد رکھنا کہ میں تم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہو سکتی۔ ہاں، تم نے آج میرا دل دکھایا ہے، میں چلتی ہوں، اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔ اس کے جانے کے بعد گئے آنسو اس کی آنکھوں سے بہے تھے۔ آج پہلی بار ماں کی طرح اسے پیار کرنے والی بہن آج اسے بغیر گلے لگائے چلی گئی تھی۔ آنسو تو اس کے بھی نکلے تھے، لیکن اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور پورچ میں آئی جہاں حارب گاڑی سے ٹیک لگائے اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ اسے دیکھے بغیر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ اس کی روتی آنکھوں کو دیکھ کر چونکا، لیکن پھر عرش سے ایموشنل سین کو سوچ کر سر جھٹک گیا۔ اس
اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور گارڈ کے گیٹ کھولنے پر گاڑی مینشن سے نکالی۔ وہ کمرے سے کھڑکی میں کھڑی ہو کر تب تک گاڑی کو دیکھتی رہی جب تک وہ مینشن سے نکل نہ گئی۔ ہیٹ یو بابا، ہیٹ یو آل، وہ روتے ہوئے آہستہ آواز میں چلائی۔ میں کبھی بھی آبا کو خود سے چھیننے نہیں دوں گی۔ اس نے اپنے آنسو پونچھے۔ اسے لگ رہا تھا کہ لوگ اس کے آبا کو چھین رہے ہیں۔ حارب کو ڈرائیو کرتے 20 منٹ ہو چکے تھے لیکن گاڑی میں بالکل خاموشی تھی۔ جب محبوب ساتھ ہو تو دل کرتا ہے کہ وہ اس کو سنتا جائے، اور یہی حارب بھی چاہتا تھا کہ وہ اپنی چاشنی جیسے ہونٹوں سے چاشنی سے الفاظ بول کر اس کے کانوں میں رس گھولے، لیکن پچھلے 20 منٹ کی خاموشی پر اسے اپنی یہ خواہش ہی لگی۔ وہ تو ڈرائیو بھی سلو کر رہا تھا تاکہ سفر کے بہانے ہی صحیح، لیکن وہ اس کے ساتھ زیادہ وقت کو گزارے۔ کار میں تو وہ اس سے ایسے کتراتی تھی جیسے وہ کوئی ٹرکولا ہو، اور اگر وہ اس کے سامنے آئی تو وہ اس کا خون پی جائے گا۔ تمہارے پیپر کب ہیں؟ خود ہی اس نے بات شروع کی۔ اس پن ڈراپ سائلنس سے تنگ آ کر اسوار ونڈو سے باہر دیکھتی مسلسل عرش کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ حارب کے اچانک سوال پر پہلے تو اس نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، لیکن پھر اس کے دوبارہ پوچھنے پر جواب دیا، اگلے مہینے تک ہو جائیں گے شاید۔ صحیح، پھر کافی ٹائم ہے تمہارے پاس خود کو تیار کرنے کا، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ کس کے لیے؟ اس نے پھنسی سی آواز میں کہا جو وہ سمجھ رہی تھی شاید وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ مجھ سے شادی کے لیے، اس نے صاف گوئی سے کہا۔ آپ سے شادی؟ اس کی آنکھیں بڑی کر کے اس نے دیکھا۔ آنکھیں چھوٹی کرو، اگر پھر میں نے ان پر کوئی جسارت کر دی تو تمہیں ہی برا لگے گا، اور آپ سے شادی سے کیا مراد ہے؟ میں کیا انسان نہیں ہوں؟ اس کے کہنے پر اس نے جلدی سے اپنی آنکھوں کو نارمل کیا۔ نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ تمہارا جو بھی مطلب ہو، لیکن تمہارے سارے مطلب اب مجھ سے ہونے چاہیے۔ اب کیسے مطلب؟ آپ مجھ سے اتنے بڑے ہیں۔ مطلب آپ مجھ سے اتنے بڑے ہیں، اس نے جواز دیا۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتی وہ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ کتنا بڑا ہوں؟ یہی کوئی 9 سال، اتنا تو عام ہوتا ہے، اور اگر ہمارے درمیان 15-20 کا فرق بھی ہوتا تو شادی تم ہی سے کرتا میں، اس لیے اس جواز کو تم تو ختم ہی کر دو۔ اور تم خود کوئی چھوٹی نہیں ہو، اچھی خاصی لڑکی ہو، اور یقیناً اس رشتے کے تقاضوں کو بھی سمجھتے ہو۔ اس کے کہنے پر سرخ ہوئی۔ تمہارا سرخ رنگ بتا رہا ہے کہ تم واقعی اب چھوٹی نہیں رہی، اور میں تو ابھی کچھ سال انتظار بھی کرنے کو تیار تھا، لیکن کل کی تمہاری قربت کے چند پل، تمہاری سانسوں کی مہک، تمہارے جسم کی نرمائی میرے حواس پر ایسے سوار ہوئی ہے کہ میں اب خود میں وہ صبر مفقود پاتا ہوں۔ اس کا بے باک لہجہ جہاں اسے ناگوار گزرا تھا وہیں وہ سرخ ہوئی تھی شرم سے۔ اس لیے چاہتا ہوں کہ اب تم جلد از جلد میری باہوں میں آ جاؤ۔ اس کے لیے میں بس تمہارے پیپرز کا انتظار کر رہا ہوں۔ اس کے بعد تمہارا ایڈمیشن بھی میں اسلام آباد کی کسی یونیورسٹی میں کروا دوں گا۔ وہ اسے اپنے ارادوں سے آگاہ کر رہا تھا۔ آپ میری زندگی کے فیصلے یوں نہیں لے سکتے۔ وہ تپی۔ ہاں میں ہی لے سکتا ہوں جانا، یہاں تک کہ یہ بھی میں ہی طے کروں گا کہ تم کب سانس لوگی۔ وہ زومانی ہوا۔ دیکھیے مسٹر حارب، میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں، اس لیے اس طرح کی گفتگو سے آپ پرہیز کریں تو ہی بہتر ہوگا۔ اور رہی میرے فیصلے کی تو میں اس کے لیے میرے بڑے موجود ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ میری زندگی ہے، تو کس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے کس کے ساتھ نہیں، اس کا فیصلہ میں خود لوں گی، نہ کہ کوئی اور۔ اس نے مضبوط لہجے میں کہا۔ بالکل ٹھیک کہا تم نے کہ فیصلہ تمہارے بڑے ہی کریں گے، لیکن تم ان کے پوچھنے پر مشرق کی لڑکیوں کی طرح کہو گی۔ اس نے ٹرن لیا۔ اور اگر میں نہ کروں تو ضروری تو وہ اپنی بات بھی مکمل نہیں کر پائی تھی کہ اچانک گاڑی کے رکنے اور پھر اپنے بازو پر سخت مردانہ گرفت سے اس کے منہ سے تکلیف سے چیخ نکلی۔ کیا کہا؟ ایک دفعہ پھر بولو، اس نے غصے سے کہا۔ چھوڑیے میرا بازو، اس نے روتے ہوئے کہا۔ پہلے کہو کہ کیا کہا تم نے، اس نے ڈبل غصے سے کہا۔ بولو۔ وہ داڑا۔ کب میں ابھی اس نے کہا ہی تھا کہ اس کی گرفت مزید سخت ہوئی تھی۔ انکار کی وجہ پسند ہے کوئی سا میں پسند نہیں۔ وہ چپ رہی۔ بتاؤ۔ وہ داڑا۔ کیوں چاہتی ہو کہ میں تمہیں اپنا دوسرا روپ دکھاؤں؟ یہ دیوانہ اگر تم سے محبت کرتا ہے نا تو اس سے محبت ہی کرنے دو، یہ نہ ہو کہ وہ تمہاری جنونیت میں تمہارے ساتھ ساتھ خود کو بھی فنا کر دے۔ اس نے اس کا بازو چھوڑا اور گہرے گہرے سانس لے کر خود کو پرسکون کرنے لگا۔ اسما نے اپنے بازو کو اس کی مضبوط انگلیوں کے ہاتھوں کے سرخ چھاپ پر اپنی انگلیوں سے اسے سہلایا۔
میں جانتا ہوں کہ تم کسی کو نہیں پسند کرتی، اس لیے انکار کرنے کا سوچنا بھی مت۔ تمہارے سارے انکار میں شادی کے بعد سر آنکھوں پر رکھوں گا، لیکن شادی کے معاملے میں کوئی انکار تمہارے کام نہیں آئے گا، اس لیے خود کو ابھی سے تیار کرنا شروع کر دو اور خوابوں میں مجھے دیکھا کرو، ایسے ہی جیسے میں تمہیں ہر رات کو اپنی باہوں میں دیکھتا ہوں اور تم شرماتی میری باہوں میں پناہ لیتی ہو۔ سیم اسی تھا، اس سے نہ 1 انچ اوپر اور نہ 1 انچ نیچے۔ اس نے اس سر پھر سائیکو کو دیکھا جو ابھی کتنے غصے میں تھا اور اب کیسے فرمائش لگا رہا تھا۔ اس کی فرمائش پر وہ شرم اور غصے سے شروع ہوتی اپنا رخ موڑ گئی۔ بے بسی اسے رخ موڑتے دیکھ کر اس نے ایک گہرا سانس لے کر اس کی طرف دیکھ کر گاڑی سٹارٹ کی۔ اس کے بعد گاڑی میں خاموشی ہی رہی۔ لاہور پہنچنے میں ابھی انہیں آدھا گھنٹہ لگنا تھا، لنچ کا وقت بھی ہو گیا۔ اس نے گاڑی ایک دکان کے پاس روکی اور کھانے پینے کی اشیاء لے کر ڈیش بورڈ پر رکھی اور دوبارہ گاڑی سٹارٹ کی۔ جب کافی دیر اس نے اشیاء کو ہاتھ نہ لگایا تو مجبوراً اس نے ہی لیز کا پیکٹ اس کے آگے کیا۔ مجھے بھوک نہیں، اس نے روکھے سے لہجے میں کہا۔ کھا لو، غصہ تو تم میری وجہ سے ہو، کھانے سے کیا ناراضگی، اور ویسے بھی اگر کھاؤ پیو گی نہیں تو اپنی ننھی سے جان پر میری شدت کیسے برداشت کرو گی، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ اس نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ ایسے مت دیکھو، آنا تمہیں میری ہی پناہوں میں ہے اور جینا بھی سب ہے، اس لیے اپنی اس ناگواری کو ختم کر کے میرے خواب بنو جیسے ہر لڑکی اپنے شوہر کی بنتی ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ مجھ سے ایسی بیہودہ باتیں مت کرے، اس نے چلا کر کہا۔ پہلے تم کچھ کھا لو، نہیں تو پھر میری باتوں کو جی لو۔ اس نے اس کے ہاتھ سے لیز لینے کے بجائے ڈیش بورڈ سے لیز اور جوس کا پیکٹ اٹھایا اور کھانے لگی۔ حارم نے نفی میں سر ہلا کر لیز ڈیش بورڈ پر رکھی۔ مزید آدھے گھنٹے کے ڈرائیو پر وہ ہاسٹل کے باہر موجود تھی۔ اس نے شکر کیا کہ یہ سفر ختم ہوا، ورنہ اس کی بے باک باتیں اس کا بی پی ہائی کر رہی تھی۔ اس نے جلدی سے گاڑی سے نکلنا چاہا کہ حارم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا اور کان میں سرگوشی کی۔ اگر میرے حق میں فیصلہ کرنے میں مشکل پیش آئے تو اپنے سینے پر موجود تل کو دے کر یہ سمجھ لینا کہ میں تمہیں کس حد تک جانتا ہوں، اس نے باری لہجے میں کہا۔ سرگوشی کر کے وہ پیچھے ہٹا کہ وہ اس کے انکشاف پر ہل بھی نہ سکی۔ شرم سو الگ تھی۔ اب جاؤ بھی کہ یہی میرے پاس رہنے کا ارادہ ہے؟ اگر ہے تو بتا دو، میں مولوی کا انتظار کرتا ہوں کیونکہ تم میرے پاس ہو اور میں تمہیں محسوس کروں، یہ میرا دل گوارا نہیں کرتا۔ وہ کرنٹ کی تاثیری ہوئی اور اپنا ہینڈ بیگ لے کر ہاسٹل کے اندر چلی گئی، جبکہ وہ اسے تب تک دیکھتا رہا جب تک وہ اندر نہ چلی گئی۔ وہ خانپور کی حدود میں داخل ہوا تو سرسبز لہراتے کھیتوں نے اس کا استقبال کیا۔ اس نے گہری سانس لے کر اپنے آبائی گاؤں کی خوشبو کو اپنے اندر اتارا۔ لہراتے کھیتوں میں کام کرتے کسان اور ان کی بیویاں گاؤں میں داخل ہوتی 3 سے 4 گاڑیوں کو دیکھ کے اپنا کام چھوڑ کر ان چمچماتی گاڑیوں کو حسرت اور اشتیاق سے تکنے لگے۔ اس نے ڈرائیور کو گاڑی روکنے کا کہا تو ڈرائیور مؤدب سا حکم کی تعمیل کرتے گاڑی روک گیا۔ پیچھے ہی گارڈز کی گاڑیاں بھی رک گئی۔ سب لوگوں نے حیرت سے ان چمچماتی گاڑی کو اپنے پاس رکتے دیکھا تھا۔ وہ شان سے گاڑی سے اترتا، اپنی کالی چادر کو اپنے کندھوں پر درست کرتا ان کسانوں کی طرف بڑھا جو اس کے گاؤں کے مکین تھے۔ گارڈز نے ان کی تکلیف میں اس کے پیچھے آنا چاہا کہ وہ انہیں ہاتھ سے روک گیا۔ گاؤں کے مکین اپنے سردار کے پوتے اور اس گاؤں کے مالک اور ولی وارث کو دیکھ کر مؤدب سے سر جھکا کے گاؤں کی لڑکیاں جو اپنے ماں باپ کا ہاتھ بٹانے یا پھر دوپہر کا کھانا دینے کھیتوں میں آئی تھی، اپنے خوبرو سردار کو دیکھ کر شرمانے لگی۔ لیکن ان لڑکیوں میں ایک لڑکی ایسی بھی تھی جو یک ٹک اس خوبرو سردار کو ہی دیکھی جا رہی تھی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ صاحب؟ وہ سب کے پاس جا کر ٹھہری لیکن نرم لہجے میں ان کا حال دریافت کرنے لگا۔ سب ٹھیک ہے سردار، سب نے یک زبان ہو کر جواب دیا۔ کام کیسا جا رہا ہے؟ کوئی مسئلہ تو نہیں پیش آ رہا ہے؟ اس نے لہلہاتے کھیتوں کو دیکھ کر کہا جو اپنی شادابی سے ان کی محنت کو منہ بولتا ثبوت تھا۔ اللہ کا کرم ہے، پھر آپ لوگوں کا ہم غریبوں کا اتنا خیال رکھتے ہیں؟ آپ لوگ، ایک آدمی نے جواب دیا۔ صحیح، آج میں یہی ہوں، اس لیے اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہو، کھیتوں کا، مویشیوں کا، کوئی بھی، تو بلا جھجک حویلی آ جائیے گا۔
میں جہاں تک ہو سکا آپ کی مثال حل کرنے کے لیے پوری کوشش کروں گا۔ اس نے خلوص سے کہا، اللہ آپ کو سلامت رکھے جی۔ 3 دگنی رات چگنی ترقی دے، ایک بزرگ نے دعا دی، آمین۔ سب نے یک زبان ہو کر کہا۔ وہ سب پر سلامتی بیٹا اپنی گاڑی میں بیٹھا حویلی کا رخ کیا۔ اس کے جانے کے بعد سب کسان اسے دعائیں دیتے اپنے کام میں لگ گئے۔ بٹو اور بٹو، وہ جو اس کے جانے کے بعد بھی اسی راستے کو دیکھ رہی تھی جہاں سے اس کی گاڑی دھواں اڑاتی اس کی نظر سے دور جا رہی تھی۔ ہاں اماں، اپنی ماں کے ہلانے پر وہ دور سے نگاہ ہٹا کر اپنی ماں کو دیکھنے لگی۔ ادھر کیا تاک رہی ہے؟ جا برتن لے کے جا کر جا۔ اچھا اماں۔ وہ برتن لے گھر کی طرف چل دی، جبکہ آنکھوں میں بار بار اس کا حور پر چہرہ، کانوں میں اس کا نرم لہجہ گونجا تھا۔ وہ حویلی پہنچا تو سارے ملازمین اپنے اپنے کاموں میں دل جمی سے لگے ہوئے تھے۔ یہاں پہ اس کی آمد کا سن کر اتنے دل سے کام کر رہے تھے۔ اپنے سردار کو دیکھ کر وہ سلام جارتے اپنے کام میں مشغول ہو جاتے اور وہ سب کے سلام پر سر کو ہم دیتا مردانہ نہانے میں چلا گیا، کیونکہ اسے یہاں کے سارے کام نپٹا کر جلدی مینشن کے لیے نکلنا تھا۔ آخر اپنے بھائی سے رات کا پلان جو ڈن کیا تھا اور وہ اپنی بات سے منکر کا اس سے ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مردانہ نہانے میں وہ داخل ہوا تو اس کے خاندان کا پرانا وفادار سارے حساب کتاب لیے پہلے سے ہی موجود تھا۔ سلام سردار۔ اس نے سر جھکا کر سلام کیا تو وہ سر کو ہم دے کر مردانہ نہانے میں موجود صوفے پر بیٹھ گیا۔ بولو زمان، ہمارے محالفین کیا پراپیگنڈا کر کے گاؤں والوں کو ہمارے خلاف کر رہے ہیں؟ اس نے ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر سرد آواز میں کہا اور حساب کتاب دیکھنے لگا۔ سردار نیازی صاحب کے کچھ لوگ پرسوں گاؤں آئے تھے اور وہ لوگوں کو آپ کے لیے آپ کے کیے گئے وعدوں کی تعمیل نہ ہونے پر لوگوں کو آپ سے بدگمان کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ سردار گستاخی معاف، لیکن ہمارے گاؤں کے کچھ لوگ بھی ان کے ساتھ شامل ہیں اور وہ دوسرے لوگوں کو بھی آپ کے خلاف بھڑکا رہے ہیں۔ سوچو کا جال اس کے ماتھے پر پڑا۔ ایسا کرو زمان، 3 بجے سب گاؤں والوں کو ڈیرے پر حاضر ہونے کا کہو، وہیں ان کے مثال بھی سن لیں گے اور ان غداروں کا بھی دماغ سیٹ کریں گے۔ جی سردار۔ زمان اپنے سردار کے حکم کی تعمیل کے لیے گاؤں کے لوگوں کو بلاوا دینے کے لیے چلا گیا۔